اس کو ہٹا دیا گا بھائی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق والسلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، مخدوم گرامی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا امین الہدیٰ صاحب اللہ مدثر النورانی، خان سجادہ نشین خانقاہ بیت الانوار گیا اور دیگر معزز علماء کرام، شعراء، حفاظ، ائمہ مساجد، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین، احمد مختار، مدنی تاجدار، صاحب اقتدار، ارواحنا فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سراپا خیر و برکت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. عارف باللہ حضرت علامہ عبدالعلیم عاصی بازی پوری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ جسم تھا یا کوئی گلے در، شمیل جس کی وہ روح پرور، جدھر سے گزرے بسا وہ رستہ بہا پسینہ گلاب ہو کر. ترقی اس کی اسی کی پستی، ہر ایک شے میں اسی کی ہستی، عروج اسی کا رسول ہو کر، نزول اسی کا کتاب ہو کر. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آئیے عشق و محبت کی فضاؤں میں تحلیل ہو کر
ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام بارگاہ خیر نام میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دارالعزیزیہ گلشن مدینہ بھٹگا کہ جملہ اراکین اساتذہ طلبہ معاونین محبین ہر ایک کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محبت اور کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ دارین میں عطا فرمائے. آج کے اس جشن دستار حفظ و قرت کے پروگرام میں جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے تعاون کیا اللہ تعالی حضرت کے صدقے ہر ایک کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ عطا فرمائے. حضرت تقریر کا جو وقت تھا وہ نکل گیا. بڑا وقت 9 10 11 12 اب 1 2 3 اب اس میں کیا بولا جائے. بہرکیف اگر آپ کی محبت ساتھ دے تو کچھ دیر میں آپ کی زیارت کروں گا. کل کوئی پوچھے گئے تو تھے لے کے کیا آئے ہو، تو جس تیور سے وہ پوچھے اس سے پڑھ کر آپ اپنے تیور میں اسے جواب دے سکیں کہ یہ لے کے آیا ہوں. مزاج بنائیے، ذہن بنائیے کہ ہم آئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا بہت زیادہ آپ اچھل کود کیجیے. غور سے میری بات کو سنیے، یاد رکھیے، اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی. اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر میں بھی پیش کروں. ذرا محبت سے شعر کوئی نہ سمجھنا کہ میرا کام ہے یہ، شعر گوئی نہ سمجھنا کہ میرا کام ہے یہ، قالب شعر میں آسی فقط الہام. آئیے محبت سے سن لیں. فیضان بھائی آپ نے تو خوب لہرایا ماشاءاللہ، اللہ مزید برکتیں عمر میں 2-3 شعر برداشت کر لیجئے گا. مجھے محبت کی زبان ہے، محبت ہی سے سنیے گا. مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. مجھے محب گرامی حضرت مولانا سعید رضا نبی صاحب مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے. رابطہ ہوا محب گرامی حضرت مولانا
قاری غلام محی الدین صاحب قبلہ کے معرفت اور وعدے کے مطابق حاضر ہوں، ان کی طرف سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کرنے۔ ڈوبو دے یا کنارے سے لگا دے، یہ تیری مرضی۔ آقا فرماتے ہیں اپنی آل کے بارے میں، من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ میری آل نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو الگ ہو گئے وہ ہلاک۔ ڈوبو دے یا کنارے سے لگا دے، یہ تیری مرضی ہے، وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے ہے، وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے۔ مجھے جلوے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خاموش تقریر تو ہوتی رہتی ہے نا، آج خاموش نہیں کرنا ہے آپ کو، ذرا بولتے رہیں تو مزہ آئے گا۔ اب حضرت کی جانب سے پیر طریقت حضرت علامہ امین الہدیٰ صاحب اللہ منزل المعارف سے یہ شعر آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ جلانے سے جہنم نے کیا انکار، یہ کہہ کر جلانے سے جہنم نے کیا انکار، یہ کہہ کر مدینے کی مہک، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، آتی ہے مجرم۔ جی جلانے سے جہنم نے کیا انکار، یہ کہہ کر مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں قاری غلام محی الدین صاحب اللہ کی طرف سے، ماشاءاللہ بڑے اچھے نقیب ہیں، اللہ ان کی نصابت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور کامیابی کے آسمان کو چھو لیا انہوں نے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، دل مچل جائے گا۔ ضیاء اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے، کہیں بھی لوگ دفنا دے، اٹھوں گا میں مدینے سے۔ تکبیر
شان مصطفیٰ ہی بہت بلند ہے، سبحان اللہ، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ میں ریپیٹ کروں مقطع، اس سے پہلے ایک حدیث سنیے، سنیں گے؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ طبرانی کی روایت عن عائشہ عن النبی عن جبرائیل قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے، اور سرکار فرماتے ہیں مجھ سے جبریل امین نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب الٹ پلٹ کر میں نے دیکھ لیا، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ جیسا کوئی نظر ہی نہیں، آفاقہ کا دیدہ ہم، سید دیدہ مرضیدہ ہم، بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور اس حدیث کی ترجمانی امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک ضیاء اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا۔ اگر اجازت دے تو سناؤں کچھ، سنیں گے؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ طبرانی کی روایت سنیے، عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما يستطيع احدكم ان يعمل كل يوم مثل احد عملا؟ قلنا ومن يستطيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل كل يوم مثل احد عملا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يستطيع. قلنا فماذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أعظم من أحد، الحمد لله أعظم من أحد، لا إله إلا الله أعظم من أحد، الله أكبر أعظم من أحد۔ محبت سے محبت سے اب نہیں بولیں گے تو ترجمہ سننے کے بعد تو انشاءاللہ بولنے بھی لگیں گے۔ سرکار نے صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا اے میرے صحابیوں کیا تم میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے؟ غور سے سنیے گا، جو بات سمجھنے کی ہے میں دھیرے دھیرے بولتا ہوں اطمینان سے، اور جہاں پرسنا ہوگا وہاں پرسیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ صحابہ سے سرکار دریافت فرماتے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا اما یستطیع احدکم، کیا تم میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ان یعمل کل یوم مثل احد عملا، کہ روزانہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں کمائے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں ومن یستطیع یا رسول اللہ، کس کے اندر اتنی طاقت ہے میرے آقا؟ ان یعمل کل یوم مثل احد عملا، کہ روزانہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں کمائے؟ تو آقا فرماتے ہیں کلکم یستطیع، تم میں کا ہر شخص اتنی طاقت رکھتا ہے، ہر شخص اتنی طاقت رکھتا ہے، سب کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں بیان کرتے ہیں فماذا یا رسول اللہ، تو میرے آقا اس کی شکل کیا ہے، کیا صورت ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ اعظم من احد، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ کہہ دو، اس کا ثواب احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ۔ لا الہ الا اللہ
کہو اس کا ثواب احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ ہے، الحمدللہ کہو اس کا ثواب احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر کہو اس کا ثواب احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان اللہ اصطفى من الكلام اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے کلمات سے 4 کلموں کو چن لیا ہے، یہ انتخاب ربانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں محبت سے کہو سبحان اللہ، تو ثواب کتنا ملے گا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر سبحان اللہ آپ کہیں، الحمدللہ کہیں، ثواب کتنا ملے گا؟ احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ، اعظم کا صیغہ استعمال کیا ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آقا نے فرمایا مثل احد، کیا تم نے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ احد پہاڑ کے وزن کے مثل سے نیکیاں کم کریں؟ پہلے تو مثل کی بات تھی برابر، لیکن جب دیکھا کہ جذبہ عمل بالکل بیدار ہے تو اب رحم و کرم کی بادشاہ فرماتا، کہا بات اب مثل تک نہیں رہے گی، اعظم من احد پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرات یہ کون بول سکتا ہے؟ پوچھو نشر کے ملاؤں سے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آخر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ پڑھو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا؟ ارے یہ کوئی مجبور نہیں بول رہا ہے، صاحب اختیار بول رہا ہے، یہ صاحب اختیار کی زبان ہے، کسی مجبور کی زبان ہو۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے صبرہ تیرا، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ثواب کتنا ملا؟ وہ پہاڑ کے وزن سے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا، روز پڑھا کیجئے، گھر میں کم سے کم 5 منٹ کا وقت نکالو، 10 منٹ کا وقت نکالو، توجہ ادھر ادھر مت دیکھیے گا، پوری توجہ ادھر ہے، 10 منٹ کا وقت نکالیے، اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کے بیٹھیے، ذکر خدا کیجئے، ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب گزر رہے ہیں، ایک گھر سامنے آیا، جانتے ہیں کن کا گھر تھا؟ سرکار کے چچا حضرت عباس کا گھر، سبحان اللہ۔ اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، آقا کھڑے ہو گئے، جب آواز بند ہوئی دروازے پہ دستک دی میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ دروازہ کھلا، سلام، پھر جواب، آقا فرماتے ہیں چچا جان آپ اپنے بال بچوں کو بٹھا کر کے کیا بول رہے تھے؟ کیا بول رہے تھے؟ بڑی محبت کی بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بول رہے تھے؟ تو حضرت عباس جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے بال بچوں کو بٹھا کر آپ کی ولادت کا ذکر کر رہا تھا، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہا تھا۔ اگر ذکر ولادت شرک ہوتا تو شرک کے خاتمے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، فرما دیتے چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں، بند کیجئے یہ ساری چیزیں، مگر نہیں کونین کا تاجدار کھول پڑا، انیسے بے کشاں کھول پڑے، سیاہ لامکہ کھول پڑے، چارہ سازے درد مندہ کھول پڑے، مکینے گنبد خطرہ کھول پڑے۔ چچا جان آپ نے وہ کام کیا ہے کہ اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، چلو ہاتھوں اٹھا کے نہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ گویا صبح قیامت تک آنے والے وفاداروں کو نبی نے پیغام دے دیا، اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں تو میرا ذکر ولادت کر۔ سبحان اللہ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے آقا مدینے میں ہیں تم بھٹگاؤں میں،
تو تمہاری آواز وہاں تک پہنچے گی. آئیے ایک روایت سنیے. سنیں گے بھائی؟ بولیے نا ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں لقد كنت اسمع صغير القلم على اللوح المحفوظ. آقا فرماتے ہیں میں ماں کے شکم میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, اور لوح محفوظ پہ جب قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے, آقا فرماتے ہیں میں اسے سن لیا کرتا تھا. 500 سال کی مسافت, پہلا آسمان, پھر دوسرا اتنا ہی, تیسرا اتنا ہی, لوح محفوظ تک کے اوپر, 7 آسمان کے اوپر ہے. ذرا سماعت مصطفیٰ کی قوت کا اندازہ لگائیں. ماں کے شکم میں ہے, لوح محفوظ پر قلم چل رہا ہے, تو اس کی آواز سن رہے ہیں. تو جو رسول مکے میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن سکتا ہے, وہ رسول مدینے میں رہ کر انڈیا میں اپنے غلاموں کی محبت بھری آواز کو نہیں سن سکتے ہیں. کیوں نہیں سن سکتے؟ بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارو اے دل والو گنبد خضرا دور نہیں. اچھا بات ادھر جا رہی ہے. سبحان اللہ کا ثواب کتنا ملا؟ وہ پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ. گھر میں بیٹھ کے کبھی ذکر کیا کیجئے. ایک ذمہ دار خانقاہ کی ذمہ دار شخص ہے. سبحان اللہ. بے شک اس خانقاہ کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. میرے والد محترم قائدہ سنت حضرت علامہ الحاج محمد امداد صاحب اللہ سیائی مدرسہ لوگ نورانی, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جب پانی والے جہاز سے حج کے لیے گئے تھے تو حضرت ہی کے خانوادے کے 2 بزرگ اور والد محترم سب ساتھ میں ان کا جانا ہوا تھا. تو اکثر بیت الانوار کا ذکر کرتے ہمارے جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات بہت ہی عظیم شخصیت یہاں ذمہ دار شخصیت تشریف رکھتی ہے. میں خانقاہ کی ایک بات عرض کروں, یاد آ گئی. خانقاہی بات عرض کر دوں, سو تو رہے ہیں آپ, نہیں تو میرے پاس وہ بھی فارمولہ ہے. میرے استاد پاسبان ملت خطیب مشرق اللہ مشتاق النظامی علیہ الرحمہ, ان کی شان میں میں نے ایک منقبت لکھی تھی پر سال دارالعلوم غریب نواز الہ آباد کے جشن دستار فضیلت کے موقع میں نے پیش بھی کیا تھا کہ آپ کے دم سے ملت کے اے پاسبان, سبحان اللہ, آپ کے دم سے ملت کے اے پاسبان, سنیت کو نئی زندگی مل گئی. اے نظامی تیرے نام سے آج بھی نزلیت تھرتھرائے تو میں کیا کروں. جی حضرات خانقاہی بات ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ ذکر جو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ, ذرا میرے ساتھ کیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بڑھگاؤں کے مسلمانوں آواز کو نہیں نکل رہی ہے کہ آخر اس بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ذرا زور سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب ذرا ادھر دیکھیں, بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اپنے سر کو تیزی سے جو ہے ادھر لاتے ہیں. الا اللہ, الا اللہ, ذرا آواز بلند کیجئے, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ٹھیک ہے الا اللہ کا ورد کریں آپ, لیکن یہ بائیں طرف سر کو تیزی سے کیوں لاتے ہیں, یہ جھٹکا کیوں دیتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادھر ادھر دل کر دو سبحان اللہ. آج کل دل بڑا سستا ہو گیا ہے قاری صاحب جی, 100 روپے میں دے دیتے ہیں اور جب پکڑائی ہوتی ہے دل گوشت کھانے لگ جاتے ہیں کہ غلط جگہ ہم نے دے دیا, کاش کہ صحیح جگہ ہم نے دل کو دیا ہوتا ہے. جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے, دم نہیں چلتے رہا, سارا تو سامان گیا. اور کیا شان ہے
ایک عاشق کے دل بھی فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تو پھر رضا کا دل گیا کہاں؟ محبت سے ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ مجدد الفسانی مکتوبات ربانی دیکھیے، اس میں نقل کرتے ہیں ایک مجدد کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کو کوئی کام سونپ سکتا ہے، سونپ رہا ہے، ڈھونڈو۔ اب یہ جماعت چلی، اجمیر معلیٰ میں دیکھا نظر نہ آیا، بغداد میں دیکھا قلب رضا نظر نہ آیا، کربلا پہنچے قلب رضا نظر نہ آیا، حرم میں دیکھا قلب رضا نظر نہ آیا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، مصطلفہ میں دیکھا، ہیرا میں دیکھا، نہ جانے کہاں کہاں چکر کاٹ رہے ہیں، قلب رضا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا چلو ہم مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ کے شہر چلتے ہیں، شہر نبی چلتے ہیں، اور جب مصطفیٰ علیہ رحمت کے قبر انور کے سامنے یہ جماعت آتی ہے تو پکار کے کہا اے قلب رضا ڈھونڈنے والوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ دیکھو رضا کا دل نبی کے قدموں پہ مچل آیا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور شمس العلماء علامہ مفتی عطا حسن صاحب قبلہ، اور اس کی ترجمانی یوں کی گئی کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، آسانی سے نہیں پتہ چلا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تو دل ایسا ہونا چاہیے، کہاں ادھر دل ہے اسی لیے سر تیزی سے لاتے ہیں، کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا سنو، اب سننے والی بات ہے، اللہ نے فرماتے ہیں تصوف کی بات ہے، اللہ نے ہر شے کو منہ عطا کیا ہے، دل کو بھی منہ ہے، لیکن اس کا منہ الا اللہ کی ضرب سے کھلتا ہے، سبحان اللہ، الا اللہ کی ضرب سے کھلتا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ضرب بار بار ایک دم متواتر تسلسل کے ساتھ جب اس پر پڑتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دل کا منہ کھل جاتا ہے۔ کہا دل کا منہ کھلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو صوفی نے جواب دیا سنو، ذاکر اگر ذکر کرتے کرتے سو جائے، ذاکر ذکر کرتے کرتے اگر سو گیا، ادھر آنکھ بند ہوگی، زبان خاموش ہوگی، ادھر زبان خاموش ہوگی، ادھر دل ذکر خدا شروع کر دے گا، دل ذکر خدا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کی برکت سے دل کا منہ کھل چکا ہے، جاگ رہا ہے تو زبان ذکر کر رہی ہے، سو گیا تو دل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے ذکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ثواب کتنا ملے گا ان اللہ کہنے کا؟ بہت پہاڑ کے وزن سے، بولیے بولیے، ان پہاڑ کے وزن سے بہت زیادہ۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا آپ رہبر اعظم بن کر آئے، ہادی اعظم بن کے آئے، اپنی امت کو درس دیں، یہ پڑھیے یہ پڑھیے یہ پڑھیے، ثواب فکس کرنے کا اختیار کہاں سے؟ یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب، یہ پڑھو گے تو اتنا ثواب، یہ پڑھو گے تو یہ ثواب آپ کیوں فکس کر رہے ہیں؟ تو عبادت کا مزاج بتا رہا ہے کہ مشیت کہہ رہی ہے اے محبوب، کہہ دو سبحان اللہ، اے محبوب تجھے تیرے رب نے مجبور بنا کے نہیں بھیجا، جس جملے پر جتنا ثواب فکس کرنا ہے فکس کرتے چلے جاؤ، محبوب فکس کرنا تیرا کام ہے اور ثواب عطا کر دینا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رجھوم کے بولے سبحان اللہ، اور جیسے بولیے جی جانا ایک حدیث اور بولے سنیں گے سنیں گے بات بزرگوں کی آئیے تو چلیے ایک بزرگ کے آستانے پہ لے چلتا ہوں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس کے پہلے ایک حدیث سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة 70 حسنة وإن فنيت فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب. سبحان اللہ. كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے چل پڑا من مشى فی حاجت اخیہ المسلم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑا تو آقا فرماتے ہیں کتب اللہ له بكل خطوة 70 حسنہ تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اسے 70 نیکیاں عطا سبحان اللہ. ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرمائے. وَإِن فَنَيْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور ابھی چل ہی رہا تھا پہنچا نہیں راستے ہی میں انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا تو آقا فرماتے ہیں دخل الجنہ بغیر حساب. سبحان اللہ. بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا آقا ذہن دے رہے ہیں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرو. یہ دارالعلوم عزیزیہ ہماری ضرورت ہے. ہمارے بھائی اس میں پڑھتے ہیں. آج دیکھیے نوشہ بن کے آپ کے سامنے بیٹھے سبحان اللہ. آئے تھے تو سینہ خالی تھا جا رہے ہیں قرآن لے کے جا رہے ہیں. دولت قرآن سے سینہ آباد ہے. قرآن پڑھنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے اس سے بھی یہ آراستہ ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ دارالعلوم ہماری ضرورت ہے. انتظار نہ کرنا کہ مولانا سید نوری صاحب رسید لے کر کے آئیں تو ہم نے نہیں خود نکل پڑو چلو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں. ایک ایک قدم پہ 70 نیکیاں آنے کی جائیں گی. اللہ اکبر. تو آؤ دیکھو یہ جذبہ ہمارے بزرگوں کے اندر کتنا ہے. ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور کہتا حضور میری بیٹی کی شادی ہے کچھ عطا کر دیجیے. تو اینٹ رکھی ہوئی تھی. اینٹ جانتے ہیں اینٹا رکھا ہوا تھا. کلا اٹھا کر کے اینٹ اٹھا کے لائی گئی. حضرت نے کچھ پڑھا پڑھ کے پھونکا اس پر تو اینٹ سونے کی. سبحان اللہ. یہ کرامت ہے بھائی. بزرگوں کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے نا. ذرے کو آفتاب بناتے ہیں سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ. ایک شخص نے کہا صبح سے شام تک بیٹھا رہا آج تو کوئی عطا نوازش دیکھنے ہی کو نہیں ملی. میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت نوازتے ہیں اور میں جب اس بات کو بیان کرتا ہوں تو پورے چیلنج کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ پوری دنیا گھوم جاؤ کوئی ایسی یونیورسٹی ہمیں بتا دو کہ آج ہی ہمیں ایڈمیشن لیں اور آج ہی ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. ہے کوئی ایسی یونیورسٹی بتائیے؟ نہیں مگر بغداد کی یونیورسٹی غوث اعظم کی یونیورسٹی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں باہر 40 لوگ بیٹھے ہیں کچھ نہیں آتا لکھ لو. الف کا نام بالا 0 سناٹا کچھ نہیں آتا. جاؤ لاؤ بلا کر کے لاؤ. لایا گیا بلا کر کے. سرکار غوث اعظم نے ولایت کی ایک نظر ڈالی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں لے جاؤ آج کی کرامت نوازش عطا یہی ہے. کہا بات سمجھ نہیں آئی. کہا یہ سب کچھ نہیں تھے نگاہ ولایت ڈال دیا ہوں. اللہ نے ان سبوں کو ولایت کی منزل پہ فائز کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یونیورسٹی ہے میرے غوث اعظم کی. جب نوازنے پہ آتے ہیں تو اس طرح نوازتے ہیں کہ آنے والا ابھی آیا ہے اور بس ایک نگاہ پڑی ہے. ارے دنیا کی سرٹیفکیٹ نہیں ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں. بزرگی کی سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں. یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. اللہ اکبر. جبھی تو مفتی اعظم فرماتے ہیں کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ ہے یہ سر ہے جہاں کا ہو رکھو قدم غوث اعظم. ذرا محبت سے دیکھو محبت سے بولیے ملا. یاد رہے گا ہاں پڑھتے رہے. تو اینٹ سونے کی ہو گئی. آنکھ سب کی کھلی رہ گئی. آپ لوگوں میں سے بھی کچھ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے تو ایک اینٹ لے کے کہ حضرت اس پہ بھی پھونک دیجیے. آج کل پھونکنے کی بڑی پابندی. ہاں لیکن آؤ ذرا سنیوں کی پھونک دیکھو. سبحان اللہ. پھونکا تو اینٹ سونے کی ہو گئی. کہا لے جاؤ اسے بھیج دینا اپنی بیٹی کی شادی کر لینا جو رقم ملے. یہاں بھی مانگ چانگ ہے کیا بھکاری لوگ یہاں بھی ہے کیا. اپنے بازو کی
کمائی حلال کمائی سے 2 ویلر خریدیے 4 ویلر خریدیے موج پہ تو دیجیے چلائیے مگر کسی غریب باپ کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ زندگی بھر وہ سر نہ اٹھا سکے جی کمائی کسی اور کی پیشہ کسی اور کا اور دکھاؤ تم شرم نہیں آتی کہ وہ بیچارہ غربت کے مارے اپنے سر کو جھکائے ہوا ہے اور تو موٹر سائیکل پہ دندناتے ہوئے جا رہا ہے کہاں دھکیل دیا تم نے اسے آقا تو فرماتے ہیں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر تو حضرت نے ضرورت پوری کر دی کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا کہا حضرت اگر سن رہے ہیں حضرت اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات عرض کروں کہا بولو کیا بولنا ہے کہا کہ ناراض نہیں نہ ہوئیے گا کہا نہیں ناراض نہیں ہوں گے بولو کیا بولنا ہے کہا ایک اینٹ اور اٹھا کے لاؤ کہا لالچ اچھی چیز نہیں لالچی بننا ہے تو مسائل ایسے سننے بنو یہ لالچ دل میں پیدا کرو کہ زیادہ سے زیادہ مسائل پڑھنا قرآن حفظ کریں ہم حدیث یاد کریں ہم بزرگوں کی صحبت اختیار کریں ہم علماء سے قریب ہو کر زندگی گزاریں ہم دارالعلوم میں آیا کریں ہم دین کی تعلیم حاصل کریں اس میں حرص ہونا چاہیے اور اس معاملے میں ہمیں حریص ہونا چاہیے دولت دنیا میں نہیں ارے یہ دولت تو یہی رہ جائے گی لیکن اگر قرآن آ گیا تو تم قبر میں جاؤ گے سب چھوڑ کے آ جائیں گے مگر قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا قبر کی منزل میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوا جی آقا فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن قرآن کی تلاوت تم پر لازم ہے انہ ذکر لک فی السماء آسمان میں تمہارے ذکر کا سبب ہوگا ونور لک فی القبر اور قبر میں تمہاری روشنی کا کام کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھیے قرآن یاد کیجئے اور جب تک پڑھنا نہیں آتا سیکھیے محبت سے وضو کر کے ہاتھ میں قرآن لیجئے عقیدت کی نظر ڈالیے محبت سے دیکھیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان نبوت سے نکلے زبان رسالت سے نکلے جس کی تلاوت صحابہ نے کی بزرگوں نے کی ہے اس محبت سے قرآن کی زیارت کیجئے آقا فرماتے ہیں اپنی آنکھ کا حق ادا کرو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کا حق کیا ہے تو سرکار فرماتے قرآن کی زیارت کرنا قرآن کی زیارت کرو آنکھ کا حق ادا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہا کہ لالچ اچھی چیز لالچ اچھی چیز نہیں جاؤ تمہارا کام اتنے میں ہو جائے گا کہا ٹھیک ہے ہم بھی کچی روٹی نہیں کھانا اگر آپ پڑھ کے نہیں پھونکیے جبکہ میں نے دیکھا کہ پورا قرآن تو آپ نے پڑھ کے پھونکا نہیں اگر سب سے چھوٹی سورت جو نعتانہ سورہ کوثر ہے اگر اسے بھی پڑھ کے آپ نے پھونکا ہوتا تو اس سے وقفہ ہوتا نا مگر آپ نے یوں حرکت کی زبان کو پھونک دیا سونے کی ہو گئی ایک مرتبہ پھونک دیتے تو کرم ہوتا مگر آپ راضی نہیں ہیں تو کم سے کم نسخہ بتائیں وہ کیا پڑھ کے آپ نے پھونکا تو بڑا اچھا سوچا ہوگا اینٹیں بہت رکھی نہیں ہیں گھر میں پھونک پھونک کے سب کو سونا بنانا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا زندگی کے شب و روز میں ایسا الجھا آج تک فیصلہ نہ ہو کا نسخہ بتائیے اچھا نسخہ چاہیے کہا لو نسخہ بتاؤں حضرت نے کیا نسخہ دیا رکھا آپ لوگ اس سوچ رہے ہیں مل جائے گا تو ہم پھوک کی طرح ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے کیجیے پتہ نہیں اللہ کس کی قبول کرے حضرت نے نسخہ دیا کیا نسخہ تھا معلوم ہے فرماتے ہیں سنو بسم اللہ الرحمن اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ آگے حضرت کچھ اور ارشاد فرمانے میں کہا آنکھ کھولی ادھر دیکھ کیا ہوا ارشاد ہو گیا ارشاد یہی نسخہ ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہا یہ تو مجھ کو بچپنے سے مگر یہ کہاں معلوم تھا کہ مٹی پہ پھونکنے پڑ کے تو سونا بن گیا
یہ تو آج معلوم ہوا، اچھلتا کودتا کر گیا۔ آپ جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں، اور بعد والے بات دیکھتے رہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ بیوی پہ چلاتا ہے۔ باہر کا بخار گھر میں نکالے گا، جی کہیں نہ چلے وہ گھر میں چلائے گا۔ علماء سے پوچھئے، صوفیہ سے پوچھئے، مشائخ سے پوچھئے، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، زیادتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ حقوق العباد کی طرف گرفتاری ہوگی۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ روٹی پتلی ہو جائے تو بیچاری ڈانٹ سوچے، چاول ڈھیلا ہو جائے تو ڈانٹ سوچے، دال پتلی ہو تو ڈانٹ سوچے۔ آپ کو حق اللہ نے کہے کے لیے دیا ہے، وہ اگر بیمار ہے کبھی آپ بھی پڑھ کر کے اس کام کو انجام دیں، لیکن کتنے لوگ دیتے ہیں؟ سنو، خاتون جنت روٹی بنا رہی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں آقا پہنچ گئے، فرماتے ہیں فاطمہ لاؤ ذرا میں بھی بنا دوں۔ روٹی بنائی، توے پہ رکھی، پکی نہیں۔ خاتون جنت عرض کرتی ہیں آقا یہ کیوں نہیں پکی؟ فرماتے ہیں دستے نبوت لگ گئے، دستے رسالت تک ہوا ہے۔ اور جہاں تک پکنے اور پکانے کی باتیں سنو، یہ تعلیم امت کے لیے میں نے عمل کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کو ذہن مل جائے کہ گھر میں اگر کبھی کوئی پرابلم ہو، عذر ہو، پریشانی آ جائے، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، آگے بڑھ کر اس کام کو تم انجام دو تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے، تیرے نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ بولیے کتنے لوگ بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے ابا کو کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ ہاتھ تک بتائیے۔ ماں باپ کو کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کیجیے، ہاتھ نیچے کیجیے۔ بیوی کو کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ ہاتھ مت کیجیے گا۔ ایک لوگ بولے گے یہ بیوی کو سلام کرتا، معلوم تو جیسے جرم ہے، معلوم بیوی کو سلام کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں یا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك۔ اے انس، گھر جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ گھر والوں کو سلام کرنا، تم پر بھی برکت نازل ہوگی، تمہارے گھر والوں پر بھی برکت نازل ہوگی۔ آج شکایت ہے کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں ہوگی۔ ارے ہم نے سلام کا دروازہ بند کر دیا ہے، سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ آج سے یہ طے کرو کہ ہم گھر جائیں گے تو گھر والوں کو سلام، انشاءاللہ رحمت کا دروازہ کھلے گا، برکت کا دروازہ کھلے گا۔ علماء سے پوچھئے، اس حدیث میں کہیں قید نہیں ہے کہ ماں ملے تو سلام کرنا، باپ سامنے ہو تو سلام کرنا، اور بیوی آ جائے تو سلام نہ کرنا، نہ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اور حضرت علی سے آقا فرماتے ہیں اے علی گھر جانا تو فاطمہ کو سلام کرنا۔ ذرا محبت سے بولیے، اے علی گھر جانا تو فاطمہ کو سلام کرنا۔ اور ادھر خاتون جنت سے سرکار فرماتے ہیں اے فاطمہ، علی کو موقع نہ دینا بلکہ پہلے تو سلام کر دینا۔ بولو اگر یہ انداز ہم لوگوں کا بن جائے تو کبھی طلاق تک بات پہنچے گی، جھگڑا ہوگا، لفڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سلام کی عادت ڈالیے، گھر والوں کو سلام کیجئے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ گھر والا، جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں، بھائی کیوں نہ ہو وہ گھر والا نہیں۔ تو گیا بیوی سے کہتا اینٹ لاؤ، ذرا دیکھیے کیسا جمانا ہے، اینٹ لاؤ، کر گئی بیچاری، سر پھوڑ کر کے کیا کرتا ہے؟ بات سنتی کہے نہیں، اس کو جلوہ دکھانا، کہاں جاؤ اینٹ لاؤ، کہا لائٹ بجھاؤ، لائٹ آف کرو۔ بیچاری نے بند کیا، اس نے پڑھا پڑھ کے بند کیا، من میں بڑا خوش ہو رہا تھا، آج کو پوچھنا نہیں ہے، دورا کر کر آج کو بیوی کو منوا دو، جب یہ جلدی مانتے ہیں آج منوا کے رکھیں گے، کہا لائٹ جلاؤ، بیچاری نے لائٹ جلایا تو اینٹ کے اینٹ دس سے مس نہیں۔ یہ قصہ کہانی نہیں، بزرگوں کا واقعہ ہے، ہلی نہیں بالکل اینٹ کی اینٹ۔ بڑا شرمندہ ہوا اندر ہی اندر، بیوی ہنس رہی ہے،
یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جتنا علم ہوگا قوت فیصلہ علم کے اعتبار سے تو ہے، جتنا کیپیسٹی ہوگی علمی اسی اعتبار سے وہ فیصلہ بھی لے گا۔ اس نے سوچا وہ حضرت تھے، ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیے، کام بن گیا۔ مجھے لگتا ہے 2-4 مرتبہ پڑھ کے پھونکنا پڑے گا، پھر سے لکھا۔ بیچاری پھر سے پوچھا، 2-4 مرتبہ پڑھ کے پھونکا کا چلا گیا، پھر سے چلا گیا، ٹھیک کوئی چینج نہیں۔ بیوی ہنس رہی ہے، جانتے ہیں کام چکے ہونے رہا تھا، کامیابی مل نہیں رہی تھی، اور بیوی کی مسکراہٹ یوں سمجھیے کہ زخم پہ نمک کا کام کر رہی تھی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کریں تو کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں نا، بیوی والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدمی ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے خفت برداشت کر لے گا، مگر بیوی کے سامنے ذلیل ہونا کبھی برداشت نہ کرے۔ کیوں؟ شریک حیات ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، یاد دلاتی رہے گی۔ یاد ہے؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ اچھی خاصی زندگی قیامت ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کرے تو کیا کرے۔ اس نے سوچا بس اب ایک ہی صورت ہے، لو کہا وہ حضرت تھے، اکیلے کام بنا دیا، اب مجھے لگتا ہے پارٹنرشپ میں کام کرنا ہوگا۔ بیوی کو بھائی یہ نسخہ ہے، اب ادھر سے میں پھونکتا ہوں، ادھر سے تم پھونکو، یہ پھونکے ادھر سے وہ پھونکے، رات بھر پھونکے، صبح ہو گئی، نیٹ وائٹ۔ اب پہنچا حضرت کے پاس، کہا حضور نسخہ پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، حق ہے، 100% صحیح ہے، ذرہ برابر ہمیں اس پہ شک نہیں ہے، لیکن کام کون سا کام؟ کہا آپ نے ایک مرتبہ زبان ہلایا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔ ہم اور بیوی رات بھر بیچاری وہ پریشان رہے، رات بھر پھرتے رہے، مگر اونٹ ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لے۔ دیکھیے وہ پپڑیاں جل گئی، حلق کی حالت دیکھیے، گلا سوچ گیا، رات بھر پھونکے ہیں مگر کام نہیں ہوا۔ کہا اچھا کام نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ اینٹ نہیں بدلی؟ کہا نہیں بدلی۔ عارف باللہ بول اٹھا، اینٹ بدلے گی، اینٹ میں انقلاب آئے گا، اینٹ میں چینج آئے گی، اینٹ میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، لیکن اینٹ کو بدلنے سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، نگاہوں کو بدلو، اپنی سماعت کو بدلو، اپنی زبان کو بدلو، اپنی نگاہ کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے کیریکٹر کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے دماغ کو بدلو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنی سماعت کو اور اپنی فکر کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دو۔ جب زبان خدا کی مرضی کے مطابق چلے گی تو خدا اس زبان کو کرامت عطا کرے گا۔ پھر ایسی زبان اگر چاہ لے تو ایک لمحے میں آفتاب بنا ڈالے، ذرہ ہی کیوں نہ ہو، دریا بنا ڈالے، خطرہ ہی کیوں نہ ہو، اینٹ ہو تو ایک لمحے میں اسے سونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بدلا جائے، اپنے اندر چینج پیدا کی جائے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا کمال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں شخص آیا، حضرت فرماتے ہیں میں تمہاری آنکھ میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے کو بچانے کی کوشش کی، نہیں ایسی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری نگاہ زنا کر کے آئی ہے۔ تب کہا حضور معافی چاہتا ہوں، آ رہا تھا ایک غیر محرم پہ نظر پڑ گئی اور پلٹ کے پھر میں نے دوبارہ دیکھ لیا۔ مسئلہ یہی ہے نا، اچانک اگر نظر پڑ جائے تو آپ اپنی نگاہ ادھر سے ہٹا لیجئے، اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہی رہ گئے یا پلٹ کے پھر سے دیکھا
تو اب کی ہوگی شریعت کہ کا حکم جو ہے لاگو ہو جائے گا آپ پر کہ آپ نے نگاہ کے ذریعے زنا کیا ہے، یہ نگاہ کا زنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچائے۔ ہاں مجھ سے ایسی خطا ہو گئی تھی، ذرا سوچو تو صحیح، آنکھ میں لکھا تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ زنا کر کے آ رہا ہے، مگر یہ نبی کی صحبت کی برکت ہے کہ صحبت اختیار کرنے والا نگاہوں میں اتنا پاور لے لیا، اتنا پاور کہ دیکھے نگاہ تو فیصلہ کر دے یہ کیا دیکھ کر کے آ رہی ہے۔ ارے جب نگاہ عثمان اتنی بلند ہے تو نگاہ مصطفیٰ کتنی بلند ہوگی، نگاہ نبوت کتنی بلند ہوگی، نگاہ رسالت۔ بولیے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی، ماں باپ کو گالی نہیں دینا، عزت کرنا، عزت۔ ایک صوفی صاحب نے اپنے مرید سے کہا آج تیرا چہرہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، کیا پڑھتا ہے تو، کون سا وظیفہ کرتا ہے تو؟ کہا حضور میں کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ کہا نہیں کچھ تو پڑھتے ہو۔ آج میں نے چاند کی طرح سورج کی طرح تیرے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا ہے، یاد کرو کیا پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا حضور کیا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، میں کچھ نہیں پڑھتا۔ کہا نہیں ذہن پہ زور دو۔ جب ذہن پہ زور دیا ایک بات یاد آئی، آج رات کو میں سونے جا رہا تھا، دیکھا میری ماں بستر سے لیٹی ہوئی ہے، کہہ سبحان اللہ، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ دیکھا میری ماں بستر پہ سوئی ہوئی ہے، دل میں خیال آیا کہ ان کے قدم کو چوم، تو چوم کے میں بستر سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں یہ ماں کے قدم کو چومنے کی برکت ہے کہ اللہ نے تیرے چہرے کو آفتاب و ماہتاب سے کہیں زیادہ روشن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگوں اس سے سمجھ میں آیا اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں چمکو اور آخرت میں بھی چمکنا نصیب ہو جائے تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کو اپنے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہیں ان کے چلوے، بسیں ان کے چلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، میں بہت تھکا ہوا ہوں آج جی، لیکن بس آپ سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کا وقت مجھے اور دے دو، صرف 5 منٹ، ایک حدیث سنا کے میں اپنی گفتگو کروں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ذکر کیجیے، درود پڑھیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجیے، دارالعلوم سے قریب رہیے، چل کے خدمت کیجیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، اپنی نگاہ اپنی زبان میں اور خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر باجا سرانے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سستے ہیں رات کی تاریخی میں ہم نے چوری کی ہے، کوئی تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ رجسٹر لکھا جا رہا ہے کہ نہیں لکھا جا رہا؟ بولیے۔ یہ ایک گواہ زمین کیمرہ ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گی رب کی بارگاہ میں کہ فلاں نے میرے اوپر فلاں ٹائم فلاں وقت یہ کام کیا ہے، اچھا کیا تو اچھا ہونے کی گواہی، برا کیا تو برا ہونے کی گواہی، کل قیامت کے دن یہ زمین دے گی۔ یہ دوسرا گواہ، تیسرا گواہ یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہمارا وجود، یہ خود گواہی دے گا، ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، زبان بولے گی، دماغ بولے گا کیا کیا ہے اس نے، یہ سب گواہی دیں گے۔ اس لیے کم سے کم اپنی باڈی کو تو اپنا بنا لو کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے حق میں مفید گواہی دے اور اپنے فیور میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سن لیجیے اور اس کے بعد گفتگو ختم کر دو، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور وہ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب غور سے سنیے اور حدیث سننے سے پہلے میرا ایک شعر سنیے۔ سجا کر لفظ میں عشق نبی کی بات لایا، سجا کر لفظ میں عشق نبی کی بات لایا ہوں، ارے مدینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ 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 غور سے سنو. یہ عمل کی بات تھی. اب ذرا اپنے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات اور اعتقاد ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث سن کے گفتگو میں اپنی ختم کروں گا. بخاری شریف کی روایت ہے.